اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے ہو رہا ہے 61۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور ساتھ میں حضرت ہود علیہ السلام کا، کہ کس طرح ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور پھر واضح نشانیوں کا، معجزوں کا انکار کیا تو ان کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہوا انشاکم من الارض، اسی نے ہی تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اس میں آباد کیا ہے، فاستغفروہ، پس تم اسی سے ہی مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کے حضور ہی توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ دعا سننے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ان کی قوم نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بہت زیادہ امیدیں تھیں جو کہ اب ختم ہو گئیں۔ اتنہانا ان نعبد، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو، روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم تو اس بارے میں سخت شک میں ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم دیکھتے ہو کہ اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، یعنی اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور مجھے عطا کی ہے اس نے یہ دونوں چیزیں، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اگر میں اب اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کے ہاں سے کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور اے میری قوم تم تو میرا نقصان کرنے کے ہی در پہ ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تمہارے لیے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو چھوڑ رکھو اس کو کہ یہ زمین میں، اللہ کی زمین میں کھائے پیے چرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو بری نیت سے نہ تکلیف دینا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، وگرنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، ان کی قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں انتظار کرو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب جو ہے وہی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، زبردست غالب۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک چنگاڑ نے، چیخ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح سے کہ جیسے وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ،
آگاہ ہو جاؤ، سن رکھو کہ بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بودن لسمود، اور آگاہ رکھو کہ پھٹکار ہے، لعنت ہے قوم سمود پر، یعنی ان کی قوم نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نبوت کا، اللہ کے پیغمبر کا، اس کی وحی کا انکار کیا، اور پھر اس کے اوپر جو واضح نشانی اللہ نے بطور معجزہ اونٹنی بھیجی ان کی طرف، اس کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ قتل کر دیا، مار ڈالا، تو اس وجہ سے اس قوم پر عذاب آ پڑا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام پر عذاب بھیجا، تو جیسے ہی عذاب آیا تو جو نیک لوگ تھے، جو ایمان لائے تھے وہی پر، اور جن کے نیک اعمال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ ہم آیت نمبر 68 تک آگے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان کریں گے، وہ پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن، یہ جس طرح سے پچھلی اقوام کے قصے بیان کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اس میں سامان عبرت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی عزت کریں اور اس کی وحی، اس کو سمجھیں، پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر ہی ہماری نجات ممکن ہے، وگرنہ جو ہے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا رہے گا، اور آخرت بھی ہماری خراب ہوگی۔ تو یہ قرآن، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اور یہ اللہ سے قریب کرتا ہے، اور اس سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہے جو اندھیروں سے، ظلمات سے نجات دیتی ہے۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں، بچوں کو اور دیگر افراد کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ یہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں جو کتاب بھیجی ہے اس کا مطالعہ یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، کون سے قوانین ہیں، اور کن چیزوں سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اس ہدایت سے فیض یاب کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق۔